بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم نیوکلیئر پرولیفریشن پڑھیں گے، تو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کیا ہے، اس کے جو امپیکٹس ہے تو وہ کیا ہے، اور باقی جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیٹیل اس نیوکلیئر پرولیفریشن کے حوالے سے ہے تو وہ تمام ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کیسے کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کنٹریز جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو گئی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی وہ موجود ہو، تو ایسے کنٹریز ایسے اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنا جس کے پاس یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو وہ موجود نہ ہو، ان کے پاس نہ ہو، تو اس کو ہم آسان الفاظ میں نیوکلیئر پرولیفریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کنٹری کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز ہے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جو اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے کنٹری کو پرووائڈ کرنا چاہے وہ ویپنز کی شکل میں ہو، مطلب ڈائریکٹ جو ہے اس کو ویپنز پرووائڈ کرے، یا اس کا جو فارمولہ ہے جو ٹیکنالوجی ہے تو وہ اس کے ساتھ شیئر کرے دوسرے کنٹری کے ساتھ جس کے پاس نہیں ہے، یا جو ہے اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ یورینیم ہو گیا، یا اس کے لیے جو فسل مٹیریل استعمال ہوتا ہے فشنیبل، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، اس کو دے، تو اس کو ہم نیوکلیئر پرولیفریشن کہتے ہیں۔ تو مطلب آسان الفاظ میں کہ اس کی جو اسپریڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر proliferation refers to the spread of nuclear weapons and weapons related technology and material to the countries that do not already possess them۔ تو ایسے کنٹریز کو دینا جس کے پاس یہ موجود نہ ہوں، تو اس کو ہم نیوکلیئر پرولیفریشن کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کنٹری ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کنٹری کو بھی دے سکتا ہے جس کے پاس موجود نہ ہو، یا اس کنٹری میں جو ہے ڈیفرنٹ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں یا جو انسرجنٹ گروپس کے یا کرمنل گروپس کے تو ان کو دینا، تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے اگر ہسٹری پر ہم نظر ڈالیں تو جب ورلڈ وار 2 وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس ٹائم جو ہے جو جرمنی تھا یا جو جاپان تھا، خاص کر کے یہ دو کنٹریز، تو اس ٹائم جو ہے امریکہ نے 1945 میں اس پہلے جو ہے اس کی ایک الگ سٹوری ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے بنایا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک پروجیکٹ تھا، اس کا نام تھا مین ہیتن پروجیکٹ، نیو یارک میں ایک سٹی کا نام ہے مین ہیتن، تو اس کے نام سے رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کے تحت ایٹامک جو بومس ہیں تو وہ بنائے۔ انہوں نے اس ٹائم 2 بومس بنائے تھے، ایک کا نام تھا لٹل بوائے اور دوسرے کا نام تھا فیٹ مین، یہ 2 بنائے تھے، اور یہ جو 2 بومس ہیں انہوں نے پھر جاپان کے جو 2 سٹیز کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر انہوں نے کیا کہ گرائے تھے، جس کی وجہ سے جس کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو نیوکلیئر بوم ہے یا یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، یہ ویپنز جو ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہے، اور اس سے کتنی تباہی جو ہے وہ مچ سکتی ہے، اور دنیا کتنی تباہی کی طرف وہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ کتنا ڈسٹرکٹیو ہے یہ نیوکلیئر ویپنز یا یہ نیوکلیئر بوم۔ تو جب ورلڈ وار 2 کا ایرا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کولڈ وار ایرا سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ایک سائڈ پر امریکہ اور دوسری سائڈ پر USSR۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ باقی کنٹریز کو الائنس کو ملا رہا ہے، اور ساتھ میں رشیا وہ بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ ایک بیلنس آف پاور یہاں پر موجود نہ تھی، کیونکہ جو امریکہ تھا ان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی، نیوکلیئر بومس تھے، لیکن رشیا کے پاس یہ موجود نہیں تھی۔ تو اب رشیا جو ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرے اور نیوکلیئر جو بوم ہے اس کو بنائے۔ تو 1949 کو رشیا نے بھی یہ نیوکلیئر بوم بنایا، لیکن پھر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور کنٹریز نے بھی اس کو حاصل کیا، جیسے کہ چائنا نے بنایا، فرانس نے بنایا، UK نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جو 5 کنٹریز تھے جب انہوں نے
اس نیوکلیئر جو بوم ہے اس کو بنایا، تو اب ان لوگوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں ہر ایک کنٹری اگر اس کو بنائے گا تو دنیا جو ہے وہ بہت تباہی کی طرف جا سکتی ہے، اور اگر مطلب ایک کنٹری جو ہے دوسری کنٹری کے ساتھ لڑائی وغیرہ ہوگی تو ایک دوسرے پر وہ بلاسٹ کریں گے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے یہ ایک نقصان ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، یہ جو نیوکلیئر دنیا جو ہے یہ نیوکلیئر ویپنز کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک ٹریٹی انٹرویوز کی جس کو نان پرولیفریشن ٹریٹی کہتے ہیں، NPT۔ 1968 میں اس کو سائن کیا گیا اور 1970 میں جو ہے یہ انفورس ہوا۔ اس ٹریٹی کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو ہے یہ جو 5 کنٹریز ہیں انہوں نے سائن کیا، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح ہوگا کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں تو وہ تمام کنٹریز آئے اور اس ٹریٹی کو سائن کریں کہ ان کے پاس اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے یا نیوکلیئر انرجی ان کے پاس موجود ہے تو وہ صرف اور صرف سویلین پرپس کے لیے اس کو استعمال کرے گا، اور مطلب کہ پیسفل پرپس کے لیے استعمال کرے گا، ملٹری یوز کے لیے استعمال نہیں کرے گا، کسی ویپنز بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو کنٹریز جو ہے آئے اور انہوں نے اس کو سائن بھی کیا، لیکن ایسی بھی کنٹریز تھے جنہوں نے اس کو سائن نہیں کیا، جیسے کہ پاکستان نے سائن نہیں کیا، انڈیا نے سائن نہیں کیا، نارتھ کوریا نے جو ہے پہلے جو ہے سائن کیا تھا لیکن پھر انہوں نے وڈرا کیا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے جو ہے اس کو سائن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی کنٹری ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کے بعد مطلب کہ کوئی بھی کنٹری وہ نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ان کے پاس ہے بھی یہ انرجی وغیرہ ہے تو وہ صرف سویلین پرپس کے لیے استعمال کرے گا، باقی جو ہے یہ بوم وغیرہ یہ چیزیں نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر یہ نام ہے کہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، نارتھ کوریا ہے، تو یہ ابھی تک اس NPT کے ممبر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ایران اور سیریا کا نام جو لکھا گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ نیوکلیئر پرولیفریشن روکنے کے لیے یہ لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے کوششیں کر رہے تھے، تو اب خاص کر کے USA کی اگر بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو جب ان کو لگا کہ ایران جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہی ہے، یا سیریا جو ہے، تو انہوں نے ان پر سینکشنز لگائے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی کچھ کنٹریز بھی ہے جن پر انہوں نے سینکشن لگائے، جیسے کہ پاکستان جو ہے، ان کو پتہ لگا کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر بوم جو ہے وہ بنا رہا ہے، تو پاکستان پر بھی سینکشن لگائے، بلاسٹ کے بعد بھی لگائے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نارتھ کوریا پر بھی لگائے تھے۔ تو یہ امریکہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو روکا جا سکے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے جو ہے بہت تباہی مچ سکتی ہے، دنیا تباہی کی طرف جا سکتی ہے، اور ایک دنیا میں ایک ڈسٹرکشن ہوگی۔ تو اس کے امپیکٹس تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے امپیکٹس ہیں، اس کے کون کون سے اثرات ہیں۔ تو اس میں جو پہلا لکھا گیا ہے انکریز رسک آف نیوکلیئر وار، اس سے کیا ہوگا، دنیا میں ایک نیوکلیئر وار کا خدشہ ہے، نیوکلیئر وار کا جو ہے ایک خطرہ ہے۔ ایز مور کنٹریز ایکوائر نیوکلیئر ویپنز دی رسک آف نیوکلیئر وار انکریز، جتنی جو ہے زیادہ کنٹریز کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز ہوگا تو اتنی جو ہے جنگ لڑنے کی جو خدشے ہوں گے، جو خطرے ہوں گے، جو چانسز ہوں گے تو وہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل ایک کنٹری ہے اور اس کے پاس یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے، اور یہ جو ہے کسی ایسے آرگنائزیشن، کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا کسی اور آرگنائزیشن کے تحت لگ گیا، ان کے ہاتھ لگ گیا، اور اس سے جو ہے کیا ہوگا، پھر تباہی کی طرف ہو جا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ جو ہے اس کا غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگی، اس کنٹری کے لیے بھی نقصان ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اکنامک امپیکٹس اگر دیکھیں تو یہ جو نیوکلیئر بوم ہوتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو اب ایک کنٹری جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اگر وہ اس پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے اگر اس کی جو ایجوکیشن ہے اس پر خرچ کرے، ہیلتھ پر خرچ کرے، یا جو ہے انفراسٹرکچر پر یہ پیسے لگائے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ جیسے کہ پاکستان جو تھا، پاکستان
تو پاکستان جس ٹائم کوشش کر رہا تھا کہ وہ نیوکلیئر بوم کو بنائے، سب سے پہلے اس ٹائم جو ہے جس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو اس نے جو ہے ایوب خان کا جو ایرا تھا، ایوب خان کے ایرا میں، تو اس نے ایوب خان سے کہا کہ ہمیں جو ہے نیوکلیئر بوم پر کام کرنا چاہیے۔ جب 1974 میں انڈیا والوں نے نیوکلیئر ویپنز کو بنایا، نیوکلیئر بوم کو بنایا کہ ہمیں بھی بنانا چاہیے، تو اس نے اس ٹائم کہا کہ اس پر جتنا خرچہ آتا ہے تقریباً اس ٹائم جو ہے اس پر $150 ملین جو ہے وہ خرچہ آتا تھا۔ تو ایوب خان نے کہا کہ یہ جو اتنے پیسے ہے، تو اگر یہ ہم ایجوکیشن میں لگائے، ہیلتھ میں لگائے یا انفراسٹرکچر وغیرہ اس میں لگے، تو اس سے ہمارے ملک جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا۔ تو مطلب کہ اس کا جو ہے بہت زیادہ خرچہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، تو ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اس کو بنانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس کے علاوہ نان پرولیفریشن اینڈ ڈس آرمامنٹ ایپلز کین بی ہینڈلڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ ہے، چائنا ہے یا رشیا ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، یہ تمام کنٹریز یہ کوششیں کر رہی ہے کہ یہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ لیکن اگر دیکھیں تو جو سب سے زیادہ جو سیلنگ کرتی ہے یہ نیوکلیئر ویپنز کی یا یہ اسلحے کی، تو وہ یہی ممالک کرتی ہے، تو یہ خود جو ہے اس کی وہ مطلب بیچتے ہیں باقی کنٹریز کو، تو وہ اس کو کنٹرول کس طریقے سے کریں گے؟ اگر یہ خود جو ہے اس کی جو سیلنگ ہے اس کو روک دے، یہ نہ کرے، تو باقی کنٹریز کو یہ پرووائڈ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ سچ میں یہی چاہتے تھے، ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو روکیں گے اور اس کے لیے یہ سٹیپ لیں گے، وہ سٹیپ لیں گے، لیکن اگر صحیح میں جو ہے یہ کرتے تو اس کو کنٹرول کرتے، مطلب یہ اس کی سیلنگ وغیرہ وہ نہیں کرتے، لیکن خود وہ جو ہے اس کی بزنس کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بزنس ہے، یہ ویپنز جو ہے اس کو کنٹریز کو ایکسپورٹ کرنا۔ نیکسٹ ہے انوائرمنٹل امپیکٹس، تو انوائرمنٹل امپیکٹس بھی اس سے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں جو ہے جو یورینیم استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے جب جاپان کے شہروں پر وہ بوم جو ہے وہ گرائے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں تو وہ ابھی تک موجود ہیں، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ ابھی تک وہاں کے جو لوگ وہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو وہ لولے اور لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ابھی تک وہاں پر گرینری وغیرہ نہیں ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ پرولیفریشن کین لیڈس ٹو ریجنل آرم ریس، اب یہ جو ہے یہ پرولیفریشن ہے تو اس سے ایک ریجنل آرم ریس جو ہے وہ بھی کاز ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل جب چائنا نے جو ہے 1964 میں ایٹامک بوم کو جو ہے وہ بنایا، اس سے پہلے 1962 میں چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی، سینو انڈو وار جی ہوئی تھی، تو اور 64 میں انہوں نے بنائی، تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا وہ بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے وہ بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم بھی بنائیں گے، ورنہ جو ایک بیلنس تھی تو وہ نہ رہی، کیونکہ اس کے پاس تو اب نیوکلیئر پاور جو ہے وہ آ گئی، تو انہوں نے بھی کوشش کی اور 1974 میں انہوں نے بنایا۔ تو جب انہوں نے 1974 میں بنایا تو اس سائٹ پر جو ہے پاکستان وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگا، تو پاکستان وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی اب بنائے گا، تو پاکستان نے بھی بنایا، تو اس میں دیکھیں تو ریجن میں جو ہے ایک نیوکلیئر ریس لگ گئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیئر ریس کنٹریز کے درمیان رہتی ہے کہ وہ جو ہے کیا کریں، اپنے آپ کو سیکیور کرے۔ اس کے علاوہ اس میں نیوکلیئر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے ایک میزائل بناتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اور 2 بناتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ 3 بناتے ہیں تو پھر وہ 5 بناتے ہیں، تو اس سے ایک ریس رہتی ہے کنٹریز کے درمیان۔ اب ہے کہ دیئر آر سیورل اسٹیپس ڈیٹ ہیز بین ٹیکن ٹو کنٹرول نیوکلیئر پرولیفریشن، اب کہتے ہیں کہ یہ کچھ اسٹیپس ہیں جس کا جو مین ایم ہے تو وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے تو وہ ہے ٹریٹی
آن دی نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپن، مطلب کہ NPT، نان پرولیفریشن ٹریٹی۔ یہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے یہ 1968 میں سائن ہوئی اور اس کو انفورس 1970 میں کیا گیا۔ اس کا جو مین ایم تھا تو یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہو یہ جو نیوکلیئر ویپن کی پرولیفریشن ہو رہی ہے، جو اسپریڈ ہو رہی ہے، اس کو روکا جا سکے۔ تو اگر ہم دیکھیں کچھ حد تک یہ سکسیس بھی رہا اور کچھ حد تک جو ہے یہ فیل بھی رہا۔ اگر سکسیس کی بات کریں تو اس ٹائم جو ہے بہت جلدی جو ہے، مطلب کہ 45 میں جو ہے امریکہ نے بنایا، تو 49 میں جو ہے رشیا نے، پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر UK نے بنایا، فرانس نے بنایا، چائنا نے بنایا۔ تو اب ان کی یہ کوشش تھی کہ اس کی جو اسپرٹ ہے تو وہ نہ ہو، تو اس میں جو ہے کچھ حد تک اس میں کنٹرول رہی اور اتنے زیادہ کنٹریز نے نہیں بنایا، 3-4 کنٹریز نے اس کے بعد NPT کے بعد نیوکلیئر ویپنز کو بنائے۔ تو ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ حد تک وہ سکسیس رہے۔ لیکن اگر فیلئر کی بات کریں تو فیلئر یہی ہے کہ NPT کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد بھی کنٹریز نے یہ جو بامس ہے تو اس کو بنایا، جیسے کہ پاکستان نے بنایا، انڈیا نے بنایا، نارتھ کوریا نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی سٹیپ تھی کہ اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ بھی جو ہے اس کے لیے رسپانسیبل ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کی جو پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ اور صرف یہ نہیں، باقی اور بھی جو آرگنائزیشن ہے ڈفرینٹ جو کہ اس کے حوالے سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کا یہ مین کام ہے کہ یہ نیوکلیئر جو پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن بھی پیش کیا گیا تھا 2004 میں، جس کا جو مین ایم تھا تو یہی تھا کہ وہ ویپنز جو کہ ماس ڈسٹرکشن ہے تو اس کو جو ہے روکا جا سکے اور یہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ پرولیفریشن سیکیورٹی انیشیٹو، مطلب کہ یہ بھی لیا گیا کنٹریز کے درمیان، جو ہے کنٹریز جو ہے وہ مل گئے اور انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ اس کو روکا جا سکے۔ اس کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے تو مینلی اگر ہم اس پر فوکس کریں کہ اس کے ایکسپورٹ کو ہم کنٹرول کریں تو مطلب کہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کنٹریز کی یہ بھی کوشش رہی کہ ان کو پتہ لگا کہ ایسی کنٹری جو ہے، کوئی بھی ایسی کنٹری جو کہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کرے، نیوکلیئر ویپنز کو بنائے، تو انہوں نے اس کنٹریز پر سینکشنز لگائے، جیسے کہ ایران پر لگائے، نارتھ کوریا پر لگائے، یا اس کے علاوہ کچھ اور کنٹریز، سیریا ہو گیا یا اور کنٹریز وغیرہ کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش رہی تاکہ وہ نہ بنائے۔ اس کے علاوہ آرم کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ نیگوسیشن، تو مختلف جگہوں پر مختلف ایگریمنٹس اور نیگوسیشن کنٹریز کے درمیان ہوئی۔ مین ایم یہی تھا کہ اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ 2 کنٹریز کے درمیان بائی لیٹرل مینس کہ 2 کنٹریز کے درمیان ٹرائی لیٹرل، 3 کنٹریز کے درمیان اور اینڈ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس۔ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے زیادہ کنٹریز کے درمیان یہ ایگریمنٹس ہوئے۔ ملٹی میں جو ہے ہم NPT کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹریز بھی ہیں نیوکلیئر ویپن فری زون، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو نیوکلیئر ویپنز ہوئے تو اس کو نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بھی کنٹریز ہے۔ اب نیکسٹ ہے کہ دیر آر سیورل آبسٹیکل دیٹ میک پریونٹنگ نیوکلیئر پرولیفریشن ڈیفیکلٹ۔ اب یہ کوشش تو رہی کنٹریز کی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنائے، ڈفرینٹ ایگریمنٹس کی نیگوسیشن کے ذریعے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے کہ یہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہو رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے۔ لیکن باوجود اس کے پھر بھی کنٹریز نے یہ جو نیوکلیئر ویپنز کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے ان کو بنایا اور اس کو حاصل کیا۔ تو ایسے کون سے آبسٹیکل ہے جس کی وجہ سے یہ جو چیز تھی تو یہ مکمل طور پر سکسیسفل یہ لوگ اس میں نہ رہے؟ تو سب سے پہلی بات نیشنل ساورنٹی۔ نیشنل ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے تمام کنٹریز جو ہے وہ ساورن ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہر ایک کنٹریز کے پاس جو ہے اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہے
تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک کنٹری ہے اور وہ اپنی دفاع کے لیے، اپنی ڈیفنس کے لیے کوئی ہتھیار بنا رہا ہے، تو دوسری کنٹری کا کیا کام کہ وہ اس کو کہے کہ آپ نہ بنائیں۔ اب امریکہ کا کیا کام کہ پاکستان کو کہے کہ آپ جو ہے نیوکلیر بوم کو نہیں بنائیں، یا جو ہے نیوکلیر جو ویپنس کے اس کو نہ بنائیں۔ اب اس کی گارنٹی جو ہے کون دے گا؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی کنٹری جو ہے پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا؟ تو پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، ایک ساورن اسٹیٹ ہے، تو وہ اپنی دفاع کے لیے یہ بنا رہا ہے۔ تو آپ جو ہے کوئی کنٹری جو ہے اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمام کنٹریز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ساورن ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کنٹری جو ہے اپنی دفاع کے لیے یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی بارڈرز کو کیا کرے، سیکیور کرے، اور اپنی ڈیفنس کے لیے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیک آف ٹرسٹ، اب کوئی بھی کنٹری کسی بھی کنٹری پر اعتبار نہیں کر سکتا کہ فیوچر میں یہ کنٹری مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ موسٹلی کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ بارڈر ڈسپیوٹ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بھی کنٹری اس کی رسپانسبلٹی تو نہیں لے سکتا کہ یہ کنٹری آپ پر حملہ نہیں کرے گا، آپ اس چیز کو نہ بنائیں۔ تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک انسینٹیوز، اکنامک فار ایگزامپل ایک کنٹری ہے اور اس کے پاس یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی موجود ہے، یا یہ ویپنز وغیرہ ہے، یا ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، تو پیسوں کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کسی دوسرے کنٹری کو وہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ پیسے آتے ہیں، تو اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ یہ چیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفیکلٹیز ان ویریفائنگ کمپلائنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کنٹری اس نیوکلیر جو ویپنس ہے یا نیوکلیر جو ٹیکنالوجی ہے اس پر کام کرتا ہے، تو وہ بہت سیکرٹ طریقے سے کرتا ہے۔ تو اب کسی بھی کنٹری کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مطلب کہ ایسا کون سا کنٹری ہے جو کہ اس پر کام کر رہا ہے، تو سیکرٹ طریقے سے کرتا ہے، تو اسی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کنٹری ہے جو کہ اس چیز پر نیوکلیر ویپنس پر یا نیوکلیر ٹیکنالوجی ان چیزوں پر کام کر رہا ہے۔ لیک آف یونیورسل ایڈہیرنس، یونیورسل میں جو ہے مطلب کہ تمام کنٹریز جو ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے کیا کریں، اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ ڈفرینٹ پرسیپشن آف تھریڈز، مختلف طریقوں کے تھریڈز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، مختلف سائڈ سے تھریڈز وہ ہو سکتے ہیں۔ لمیٹڈ ایفیکٹیونیس آف سینکشنز، اب امریکہ ہے یا باقی کنٹریز ہے اور انہوں نے جو ہے کچھ کنٹریز پر سینکشنز وغیرہ وہ لگائے ہیں، لیکن وہ جو سینکشنز ہے تو وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہیں جتنے وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر ایسے یہ جو سینکشنز ہے لگائے کہ کوئی بھی کنٹری اس سے ٹریڈ نہیں کرے گا، ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے، یا اس ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن وغیرہ ہے ان کو ان سے نکالیں، ٹھیک ہے، اس کنٹری کو، تو سینکشنز جو ہے انہوں نے تو لگائے ہیں لیکن وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ریلوٹینس ٹو ڈس آرم، ٹھیک ہے، ریلکٹینس ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر پرولیفریشن نہیں ہونی چاہیے، چائنا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، فرانس ہو گیا، رشیا ہو گیا، مختلف کنٹریز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے جو ہے اگر یہ لوگ خود شروع کریں، امریکہ کے پاس جتنی بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی نیوکلیر ویپنس ہے، وہ اس کو ختم کریں، USSR جو ہے، رشیا جو ہے، وہ اس کو ختم کریں، تو پہلے اگر وہ ختم کرے تو باقی جو کنٹریز ہے تو وہ بھی اس کو مطلب جس کے پاس ہے وہ بھی ختم کرے گا، اور وہ یہی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو حاصل کریں، کیونکہ یہ جو ہے پاورفل کنٹریز کے، یہی جو ہے سپر پاور کنٹریز کے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو بنائیں؟ خطرہ جو ہے وہ تو ان کنٹریز سے ہیں، اگر ان کے پاس نہیں رہے گا تو ہماری جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم بنائیں؟ یا جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ بنائیں، اور ہمارے ان لوگوں کے پاس تو خود موجود ہے، امریکہ کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، فرانس کے پاس، برٹن کے پاس اور چائنا کے پاس، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ کنٹریز کے پاس موجود تو خود تو موجود ہے، لیکن باقی کنٹریز کو کہتے ہیں کہ آپ نہ بنائیں۔ تو پہلے جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے،
بعد میں جو ہے کوئی بھی کنٹری اس کو نہیں بنائے گا۔ اب ہو ٹو پریونٹ نیوکلیئر پرولیفریشن، اس کو ہم پریونٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ تھرو ڈپلومیٹک ایپلز، کہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے، نیگوسیشن سے اور افیکٹیو انداز سے جو ہے وہ بات چیت سے اس مسئلے کی جو ہے جو حل ہے تو وہ نکالا جا سکے۔ تھرو دی انفورسمنٹ آف انٹرنل سینکشنز اینڈ امبارگوز، جو سینکشنز یا امبارگوز آپ لوگ لگاتے ہیں تو وہ افیکٹیو طریقے سے لگائیں، اس کو فورسفلی جو ہے وہ لگائیں، تو یہ کچھ حد تک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کا بھی کام ہے کہ جو بھی فیصلے کرے اور جو بھی کام کرے تو وہ افیکٹیو طریقے سے کریں، اور تھرو ڈس آرمامنٹ اس کو جو ہے وہ سلولی جو ہے کسی بھی کنٹریز کے پاس جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو سلولی اس کو ختم کریں۔ کمپریہنسو اینڈ سسٹینیبل ایفرٹس فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اب یہ جو کام ہے نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکنا، تو یہ کسی ایک کنٹری کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کنٹری کا کام یا دو کنٹری کا کام، تمام کنٹریز جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھا ہو اور اس کو اکٹھا ہو کے اس چیز کے بارے میں سوچیں، تو تب جو ہے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر نیوکلیئر پرولیفریشن کے بارے میں، کہ نیوکلیئر پرولیفریشن کیا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹیل تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔